नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट किरण राजपूत। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर मेरा प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी टाउन रिजवान अहमद खान साहब के पास आना हुआ है। इसको आप इत्तेफाक ना कहिएगा, असल में कुछ इनके हवाले से कुछ ऐसी अफवाहें, कुछ ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा चल रही हैं। इस हवाले से हम तरतीब के लिए या वजाहत के लिए हमें इनके पास आना पड़ता है, तो हम इन्हीं से पूछ लेते हैं इनके इदारे के हवाले से, इनके काम के हवाले से, कि ये जो न्यूज़ें चल रही हैं इनमें किस हद तक सच्चाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रिजवान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिसने मुझे तीसरी मरतबा मौका दिया है कि मैं अपनी बात जो है वो लोगों तक पहुँचा सकूँ। सोशल मीडिया के हवाले से जो है मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सिर्फ एक साहब हैं जो ये सारी हरकतें कर रहे हैं, और आज हमने जो है वो हमारी जो यानी ऑफिसर्स एसोसिएशन है उसने जो कराची ऑफिसर्स एसोसिएशन है उसने जो है वो इस पर स्टैंड लिया है, क्योंकि उन लोगों के ज़्यादा नाम है जिनका ताल्लुक़ कराची ऑफिसर्स एसोसिएशन से। तो बुनियादी तौर पर सबसे बड़ी जो उसमें झूठी खबर जो कल चलाई है वो ये कि लीज़ें अभी तक मेरे आने के बाद एक भी लीज़ नहीं हुई है, और लीज़ का इख्तियार अकील अहमद को लिखा है उन्होंने। अकील अहमद साहब जो है उनके पास लीज़ का कोई इख्तियार नहीं है। ये लीज़ का इख्तियार अफजल जैदी साहब म्युनिसिपल कमिश्नर जो है वो देकर गए थे डिप्टी डायरेक्टर उमर बर्नी को। आज हमने उसकी वज़ाहत अखबारात में जारी भी कर दी है। दूसरी बात यह है कि हमारा सख्त एहतजाज है, जो सहाफ़ी बरादरी से दरख्वास्त है, KUG से दरख्वास्त है, कराची प्रेस क्लब से दरख्वास्त है, PFUD से, जितनी भी जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे दरख्वास्त है कि वो इस पर एक्शन लें, क्योंकि सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब जो है उनके ख़िलाफ़ जो है वो जिस तरह की बात लिखी गई है, मैं दावे से कहता हूँ कि वो इंतहाई मोतबर, इंतहाई ज़िम्मेदार वज़ीर बल्दियात हैं, जो हमारी आन है, शान है, जिन्होंने इस इदारे के लिए एक बेहतरीन कोऑर्डिनेटर यानी कोऑर्डिनेशन का काम अंजाम दिया। उनके लिए लिखा है कि जो उनको मंथली दी जाती है तो शर्म आनी चाहिए अब उनको ये लिखते हुए कि मकसद वो किसी भी शख्स का, वो 3 साल से यही कुछ कर रहे हैं कि किसी मेरे 3 बंगले बना दिए। पिछले दिनों वो जो है औरंगी टाउन आए थे, मैंने उन सारे लोगों की मौजूदगी में उनकी बाकायदा कंप्लेंट भी जो है वो आगे तक फॉरवर्ड हुई भी है। उसमें सारे अफसरान की मौजूदगी में मैंने उनसे कहा आप 3 बंगले साबित करें, तो वो साबित नहीं कर सके। वो अपनी कोई भी चीज़ साबित नहीं कर सकते, वो घरेलू लीज़ों को तोड़कर और अरबों की बना देते हैं। हमारे यहाँ तो हम जोन 6 में हैं, अगर कराची में कोई चीज़ 100 रुपये की है तो हमारे यहाँ तो 20 रुपये की है। वो औरंगी टाउन प्रोजेक्ट के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ भत्ते के लिए लगे हुए हैं। उनकी 8 ऑडियोज़ मौजूद हैं धमकियों की, जिसमें वो जो है डिमांडें कर रहे हैं और अकील के लिए कह रहे हैं कि अकील से मुझे जो है पैसे दिलवाओ, अकील के साथ ये करो, अकील के साथ वो करो। उनकी जो है मुख्तलिफ जो है उन्होंने फ़ाइलें हमें दी हैं कि मुझे फ्लैट अलाट करके दो। तो अब उनकी अब तक हम ये ख्याल कर रहे थे कि मैं ख़ुद जो है वो क्योंकि अहले कलम हूँ और मेरा इस बरादरी से ताल्लुक़ था, तो मैंने बहुत लिहाज किया। मैंने सारे लोगों से कहा कि छोड़ें, साफ़ी बरादरी है, जो किसी से गलती हो जाती है, लेकिन असलम शाह साहब हद क्रॉस कर चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि मकसद जो है वो तो हम अपनी साफ़ी बरादरी के पास भी कंप्लेंट लेकर जा रहे हैं, जो तरीक़ाकार है उनका, और बाकी जो हमारे कानूनी रास्ते हैं वो भी हम कर रहे हैं, साइबर क्राइम में भी जा रहे हैं। इसलिए कि अगर हम गलत होते हैं, अगर उनकी खबरें दुरुस्त हैं तो उसको सही साबित करें। 3 साल से वो चूरन बेच रहे हैं कि जी नैब ने ये कर दिया और नैब ने वो कर दिया। मैं उनसे ही पूछता हूँ, नैब का एक लेटर तो पेश कर दो भाई जो हमारे खिलाफ आया हो। सर 3 साल में जो उनके हौसले बुलंद हुए हैं उसके पीछे आपकी नरमी थी या आपकी सुस्ती कह लें हम, क्या था कि 3 साल का तवील अरसा आप पे संगीन इल्ज़ामात लगते हैं? देखें, 3 साल तक मेरी पोस्टिंग नहीं रही तो वो मुझसे खेल रहे थे, जाहिर है, और मेरे स्टाफ से भी खेल रहे थे जो ज़माने के थे। असल में वो खुद लैंड ग्रैबर हैं। उन्होंने जो है वो D1 में और मुख्तलिफ़ जगहों पर बैठकर शारिक इलियास साहब के साथ बहुत बड़े बड़े काम किए हैं यहाँ पर, जिनमें उनके बारे में पूरी तफसीलात फराहम कर सकता हूँ। बहुत हद हो चुकी है, क्योंकि ये मेरी टेम्परामेंट ख़त्म होने की अलामत है कि मकसद एक ऐसे दौर में कि जब इंतहाई शानदार एडमिनिस्ट्रेटर, यानी ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जो वो KMC की नफ्स से वाकिफ़ है, जिसको सारा पता है, डॉक्टर सैफुर रहमान साहब, हमारी खुशनसीबी है कि अब हम कुछ इदारे के लिए कुछ कर सकते हैं।
تو ان جیسی بلیک شیپس جو ہے وہ ادارے کو تباہ کرنے کے لیے, کام کو روکنے کے لیے, لوگوں کو لیزیں نہ ملیں, خواہ مخواہ کی. مجھے یہ بتا دیں کہ کون سی چیز ہے وہ جو ثابت کر سکتے ہیں. اگر وہ ثابت کر سکتے ہیں تو میدان میں آئے نا, خواہ مخواہ میں باتیں کیوں کر رہے ہیں, خبریں کیوں چھاپ رہے ہیں. اگر کسی کے بنگلے ہیں تو بنگلوں کی تصویریں چھاپو, ان کے پیپر چھاپو, ایکشن لو اس کے. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اس کے اوپر ایکشن لیں, لیکن ان کی ٹوٹل خبر غلط تھی. رات ہی کو ہم نے اس کی وضاحت جاری کر دی تھی اور بہت سارے چینل نے اس کے ٹکر چلائے. میں ان کا شکر گزار ہوں بہت سارے صحافیوں کا. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ مقصد کوئی بھی خبر چلانے سے پہلے جو صحافتی قوانین ہیں کہ موقف لے لیا جائے شخص کا جس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے, اس میں انہوں نے مجھے تو یہ لکھا ہے کہ ڈائریکٹر, پروجیکٹ ڈائریکٹر نے سارے اختیارات جو ہے وہ عقیل احمد کو دے دیے, تو وہ خط پیش کریں جس میں نے ان کو اختیارات دیے. دوسری بات یہ کہ وہ جو ہے منان کے لیے فرماتے ہیں, تو طاہر جمیل دورانی صاحب ماشاءاللہ سے ہماری پیپلز آفیسرز ایسوسیشن کے وہ جو ہے پریزیڈنٹ بھی ہیں, میں پیپلز آفیسرز ایسوسیشن کا چیئرمین ہوں. میں اپنی ایسوسیشن کو اس میں بیچ میں نہیں لا رہا, لیکن میرا جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس وقت سینئر ڈائریکٹر HRM تھا, اور انہوں نے اسی آفس میں بیٹھ کے منان کو کہا کہ کیونکہ ڈائریکٹر جنرل پاک سے ہمارے عبداللہ مشتاق, ان کے یہ بھتیجے ہیں, تو 3 افراد اپائنٹمنٹ ہوئے تھے, انہی کے ہاتھ سے اپائنٹمنٹ ہوئے تھے. کوئی 10-15 سال پرانی بات ہے. طاہر جمیل دورانی صاحب نے ان کی تقرری کی تھی, اور طاہر جمیل دورانی صاحب نے اسی آفس میں بیٹھ کے منان کو کہا کہ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں تقرر کیا تھا, تمہاری اپائنٹمنٹ کی تھی. تو ایسے کسی بھی شخص کو کہہ دینا کہ وہ ملازم ہی نہیں ہے. تو اب ہم ان کے اوپر باقاعدہ کیس کرنے جا رہے ہیں کہ آؤ جی اب آپ ثابت کرو کہ ہم ملازم نہیں ہیں, عبد المنان ملازم نہیں ہے, یا عقیل احمد کو میں نے کوئی اختیار دیے ہیں, یا دوسری چیزیں کی ہیں. ہمارا صرف اور صرف ایک مشن ہے. میں اپنے ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے بایو میٹرک سسٹم شروع کرنے جا رہے ہیں. کمپیوٹرائزیشن ہماری شروع ہو گئی ہے, پورا سسٹم لگ گیا ہے, سرور وہاں لگنے جا رہا ہے. ریکارڈ روم میں نے آ کے اسٹیبلش کیا ہے. یہاں پر جتنے پروپیگنڈے ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر ہیں, اور میں اس وقت ہمارے میونسپل کمشنر تھے ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب, وہ بہت سارے حقائق سے واقف ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور کن کن طرح کے معاملات ہوئے. میں انہیں وہ میرے سربراہ ہیں, میں انہیں اس میں جو ہے گھسیٹنا نہیں چاہتا, لیکن بہت ساری چیزوں سے وہ واقف ہیں. انہیں کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب کو. وہ ماشاءاللہ سے اتنا ذہین, اتنا انرجیٹک آدمی ہے کہ آج کراچی میں نظر آ رہا ہے, ہفتے کو بھی آفس کھل رہا ہے, اتوار کو بھی آفس کھل رہا ہے, ادارے متحرک نظر آ رہے ہیں. کل بھی وہ سارا دن بیٹھے رہے مستقل. وہ الادین پارک کو بالکل لوگوں نے چھوڑ دیا تھا, الادین پارک پہ بھی جا رہے ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ان سے ہم جو ہے وہ اپنے کمپیوٹرائزیشن کا افتتاح کرانے کے لیے ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب کو, اور جو ہمارے نئے میونسپل کمشنر ہیں شجاعت حسین صاحب, ان کو دعوت دیں گے کہ وہ آ کر ہماری ایک ایک چیز کو چیک کریں. ٹرانسپیرنسی کے لیے میں نے پہلی ہی میٹنگ میں ان سے کہا کہ سر ٹرانسپیرنسی کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ بایو میٹرک کو جو تھمب لگتے ہیں اس کے گواہان کے, وہ بھی جو ہے تھمب لگے ان کے, اور اس کے بھی لگے, تاکہ کوئی بہام ہی نہ رہے کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے. اچھا, ایک اصطلاح یہاں پہ استعمال کی جاتی ہے جعلی لیز. جعلی لیز کیا کوئی مرے ہوئے آدمی کے لیے ہو گئی کیا؟ بات یہ ہے کہ کوئی مس ریپرزنٹیشن ہو سکتی ہے کسی شخص کی کہ اس نے جو ہے وہ, یعنی کیونکہ پلانٹ ایریا میں تو اس طرح کے مسائل نہیں آتے, لیکن مسائل آتے ہیں کچی آبادی میں. کچی آبادی میں MLO 110 کے تحت, اور جو رولز ہیں کچی آبادی کے, نوٹیفائڈ کچی آبادیز ہیں, ان میں جس کے پاس قبضہ ہے اور اس کے پاس یوٹیلیٹی بل بھی ہے, اور ساری فارمیلٹیز پوری کرتا ہے, وہ اگر اس کے بعد اپلائی کرتا ہے تو ہم کہاں غلط ہیں اس میں. یہی رولز جو ہے وہ ہمارا جو کچی آبادی کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اپلائی کرتا ہے. FRC ہوتی ہے, تمام فارمیلٹیز پوری کی جاتی ہیں, ایسے تو نہیں ہو جاتی. اس میں اگر کہیں کوئی چیز غلط ہوئی ہے تو لا ڈپارٹمنٹ کو ہم نے اسی وقت موو کی ہے. اگر کوئی بھی چیز موو ہوئی ہے تو ہم نے کینسلیشن میں ہم چلے گئے. لیکن یہ کہ بار بار جعلی خبریں پھیلانا اتنی بڑی حماقت ہے کہ پورے 7 سال یعنی 10 سال کا پیریڈ اگر آپ KMC کا لے لیں تو 10 سال میں 3 سال لیزیں بند رہی ہیں. 7 سال میں پوری KMC کی 16,000 لیزیں ہوئی ہیں, اور وسلم شاہ صاحب کی خبر کہتی ہے 40,000 لیزیں ہوئی ہیں. تو اس طرح کے صحافیوں کو جو خواہ مخواہ میں بلیک میلنگ, بتے بازی اور دوسرے چیزوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, مجھے افسوس ہے کہ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ان کے لیے. میں ان کا بڑا احترام کرتا تھا, ساری چیزیں کرتا تھا, لیکن وہ کسی طرح بھی جو ہے وہ مقصد صرف اور صرف انہوں نے کیا بلدیہ عظمیٰ کراچی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, اس کو جو ہے ڈیفیم کرنے پر تلے ہوئے ہیں, اس ڈپارٹمنٹ کو ڈیفیم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. پچھلے جو پروجیکٹ ڈائریکٹرز رہ کے گئے ان کے بارے میں انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا. تو بھائی بات
بات یہ ہے کہ مقصد میں یہاں پر کوئی بتے بازی کے لیے یا کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کے لیے نہیں آیا، سرکار کے لیے آیا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ریٹائرمنٹ تک جب بھی جب تک سرکار نے مجھے موقع دیا ہے میں پوری کوشش کروں گا کہ پوری ایمانداری سے ادارے کے لیے جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کروں۔ ان سے پوچھا جائے اسلم شاہ صاحب سے کہ آپ بڑی ریسرچ کرتے ہو، 3 سال میں صرف 55 لاکھ روپے جمع ہوئے، میں نے صرف 3 مہینے میں 3 کروڑ روپے ریونیو جمع کر دیا۔ تو تعریفیں ہونی چاہیے نا ڈپارٹمنٹ کی، ڈپارٹمنٹ اچھا کام کر رہا ہے۔ تو ریکارڈ روم کی شکل جا کے نہیں دیکھی انہوں نے، روز آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کا بھانجا وہاں پر مخبری کا کام کرتا ہے جو اس ڈپارٹمنٹ میں، وہ ہماری غلطیوں سے اپائنٹمنٹ ہو گیا تھا، وہ بھی تو منان والے ہی چین میں اپائنٹ ہوا تھا، تو وہ ساجد بھی پھر ملازم نہیں ہے جس کے لیے وہ باتیں کرتے ہیں، اور اس کی فائل کے لیے وہ مجھ سے سفارش کرتے ہیں کہ جو آگے جا کے ایسے آرم سے کہہ دو۔ بات یہ ہے کہ مقصد وہ وہاں سے بھتے لے رہا ہے انٹی انکروچمنٹ میں، ساری چیزیں کر رہا ہے جو ان کی سرپرستی میں۔ اب یہ ہے کہ مقصد میرا کلیئر یہ ہے کہ مقصد میں اپنی پوری صحافی برادری کو باقاعدہ ریٹرن میں کمپلین کر رہا ہوں کہ بھائی ان چیزوں کو دیکھیں، ہماری کسی صحافی بھائی سے کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن کوئی اگر پرسنل ہو رہا ہے بغیر ثبوتوں کے جو ہے وہ کسی کی شخصیت کو خراب کر رہا ہے، کسی کے خاندان کو خراب کر رہا ہے، تو اس کے خلاف صحافتی قوانین کہتے ہیں اس کے تحت کارروائی کی جائے۔ شکریہ رضوان صاحب آپ کا۔ جی ناظرین، تو آپ نے پروجیکٹ ڈائریکٹر اورنگی ٹاؤن رضوان احمد خان صاحب کے ویوز سنے۔ دیکھیے، ہر انسان کا حق ہوتا ہے اگر اس کی نیک نامی کو اچھالا جا رہا ہے اور بنا ثبوت کے آپ ان کے خاندان کو، ان کی فیملی کے، ان کے سرکل کو اگر آپ ڈیمیج کرتے ہیں تو یہ انتہائی سنگین آپ کی غلطی ہے۔ اگر آپ کی کوئی ذاتی انا ہے تو اس کو بھی آپ کو بیٹھ کے دور کرنا چاہیے، اور اگر آپ کو ویسے کوئی وضاحت چاہیے یا اگر آپ کو کوئی معاملات کی اگر خبر چاہیے تو آپ ان سے تبصرہ کر سکتے ہیں، ان سے ٹیبل ٹاک کر سکتے ہیں تاکہ مسائل کی بہتری ہو سکے، مسائل کا حل ہو۔ ایک انسان کی دشمنی یا ذاتی انا کی وجہ سے اگر آپ ڈپارٹمنٹ کو بدنام کرتے ہیں، ادارے کو بدنام کرتے ہیں، تو یہ آپ کی شخصیت پر بھی سوال اٹھتے ہیں۔ مسلسل آپ ایک ہی شخص کے پیچھے مسلسل آپ اس طرح کی تضاد خبریں چلا رہے ہیں، یہ بہتری نہیں ہے اس کے اندر۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ پلیز آپ جو بھی معاملات ہیں بیٹھ کے اس کا سطح باب کریں، اس طرح سے ڈپارٹمنٹ کو اور ڈائریکٹرز کو اور عہدوں کو بدنام نہ کیجیے۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ دینا بالکل مت بھولیے گا، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی کسی خبر کے ساتھ، نئی کسی سوچ کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیجیے، تھینک یو۔